تینوں دوست دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ساری بستی آبدیدہ ہو گئی۔ اب اس بستی میں رہنے والوں کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ واقعی سبحان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے میں سبحان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زمین پر پاؤں رگڑنے لگا اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، گویا اس کا آخری وقت قریب ہو۔ وہ سب بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد بھی ہار چکے تھے۔ اچانک خلیل کے ایک آدمی نے دھیمی آواز میں کہا، میں اسے بچا سکتا ہوں۔ سب کی نظریں اس آدمی کی طرف دوڑ گئیں۔ زبیر اس کی طرف بھاگا اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور معصومانہ انداز میں پوچھا، کیا واقعی تم اس کا علاج کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے کافی عرصہ اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے، میں گولی نکال لوں گا، آگے تمہارے دوست کی قسمت۔ ارباز بولا، جلدی کرو، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، وہ زیادہ دیر تک زخموں کی تاب نہیں لا پائے گا۔ اس آدمی نے انہیں بے بس پاتے ہوئے کڑک دار آواز میں کہا، مگر میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کرو گے تو میں تمہارے دوست کی مدد کروں گا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تینوں دوست یکجا ہو کر بولے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، بس اس کی جان بچا لو۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ آدمی بولا، تم مجھے اور میرے آدمیوں کو بحفاظت یہاں سے جانے دو گے۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس آدمی نے کہا کہ جلدی سے انگارے سلگاؤ۔ فوراً انگارے سلگائے گئے۔ اس آدمی نے ایک چھری گرم کی اور سبحان کے جسم میں پیوست گولی کو نکالنے کی کوشش میں لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گولی جسم سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک سوراخ گرم کی اور سبحان کے زخم پر رکھ دی، جس کی وجہ سے زخم سے خون آنا بند ہو گیا۔ سبحان نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس آدمی نے سب کو تسلی دی کہ یہ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اذلان نے مارے خوشی کے اسے گلے لگا لیا۔ سب بستی والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس آدمی نے سب کو اپنی شرط یاد دلائی۔ اذلان بولا، صرف تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہارے آدمی پاس ہی رہیں گے۔ وہ گگایا، نت، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اتنے میں بوڑھے آدمی نے پیچھے سے اس آدمی کے سر پر ایک لاٹھی رسید کر دی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بوڑھا آدمی گررایا، تم لوگوں نے آج تک انسانیت کا خون کیا، آج ایک جان بچا لی تو کون سا تیر مار دیا؟ تمہیں یہاں سے فرار ہونے دینا اپنے مرحومین سے غداری ہوگی۔ بوڑھے آدمی نے بستی والوں کو مخاطب کیا، جلدی سے ان سب غلیظوں کو اٹھاؤ جو مر چکے ہیں، انہیں علیحدہ کمرے میں رکھ دو اور جو زندہ ہیں ان کے زخموں پر ہلدی کا مرہم بنا کر لگاؤ اور دوسرے کمرے میں بند کر دو۔ بستی والے کام پر لگ گئے۔ انہوں نے مردوں کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا اور جو زخمی تھے ان کے زخموں پر ہلدی کا مرہم لگایا اور دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ دوسری طرف خلیل غصے کے مارے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک آدمی انور کو بلایا اور اس سے پوچھا، ہاں انور بولو، کوئی خبر ملی؟ انور منمنایا، نہیں جی، کوئی اطلاع نہیں، شاید وہ کمبخت لڑکے زیادہ دور نکل گئے تھے، اس لیے ہمارے آدمیوں کو زیادہ وقت لگ گیا ہے۔ خلیل نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ خلیل کا مارے غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکھڑاتی آواز میں بولا، اگر وہ بدبخت نہیں ملے تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہمارا تو سارا کاروبار بند ہو جائے گا، اب دفع ہو جاؤ۔ میرا منہ کیا تکے جا رہے ہو، اور جیسے ہی کچھ پتہ چلے فوراً اطلاع دینا۔ انور گگایا، جی 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 جی، میں فوراً آپ کو بتا دوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم گاڑی پر جا کر دیکھیں کہ لڑکے ملے یا نہیں۔ خلیل گررایا، او پاگل انسان، اس ویرانے میں کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے انہیں؟ پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہوں گے۔ ایک کام کرو، فون کرو ان کام چوروں کو،
اور پتہ کرو کہ کیا صورتحال ہے۔ انور بولا جناب فون لگا لگا کر تھک گئے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ خلیل غصیلے لہجے میں بولا جا اب میرا زیادہ دماغ مت کھا، دفع ہو جا یہاں سے جب تک کوئی اطلاع نہ مل جائے۔ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ انور نے اثبات میں سر ہلایا اور وہاں سے ٹل گیا۔ اب خلیل ایک بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا لیکن اسے کچھ اندازہ نہ تھا کہ اس کے آدمیوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے کیا کیا جائے کہ اتنے میں اس کے شراکت دار سرجن سہیل اور لیڈی ڈاکٹر زرناب وہاں آ ٹپکے اور اس پر چلانے لگے۔ ڈاکٹر سہیل نے کہا کیسی بے ہوشی کی دوا ملائی تھی تم نے کھانے میں کہ وہ لڑکے اٹھے اور یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو بھنک تک نہ لگنے دی؟ تم اتنی لاپرواہی کیسے دکھا سکتے ہو؟ ڈاکٹر زرناب نے بھی کھڑکھڑاتے لہجے میں کہا اب تو اس بات کو مان لو کہ تم کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانا بھول گئے تھے جس کی وجہ سے ان لڑکوں کا ہوش برقرار تھا اور وہ بھاگ نکلے۔ خلیل نے غصیلے لہجے میں کہا کیوں دماغ خراب کر رہے ہو میرا؟ میں آج تک کبھی اپنے نشانے سے نہیں چوکا۔ میں نے ان کے کھانے میں دوائی ملائی تھی اور انہوں نے وہ سارا کھانا ختم بھی کیا تھا۔ زرناب نے اس کی بات کاٹی تو پھر وہ کیسے حویلی سے بھاگ کھڑے ہوئے؟ خلیل گھگھایا وہی تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر دوا ملا کھانا کھانے کے باوجود وہ کیسے بھاگ کھڑے ہوئے؟ آخر دوا نے ان پر اثر کیوں نہیں کیا؟ سہیل نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر وہ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہمیں ہمارا سارا کاروبار ٹھپ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کسی بھی وقت پولیس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں اور پولیس ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر تو اگلے پچھلے سارے کیس کھلیں گے اور ہمیں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ زرناب نے سہیل کی بات سے اتفاق کیا جبکہ خلیل ڈٹائی دکھاتے ہوئے بولا میرے آدمی بہت ہوشیار ہیں، دیکھنا تم، وہ انہیں ڈھونڈ لیں گے اور ابھی ان کو لے کر آ جائیں گے۔ سہیل اور زرناب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا گویا اسے سالم ہی نکل جائیں گے۔ دوسری طرف بستی والے خلیل کی طرف سے کسی پیش رفت کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید کوئی اور ان لڑکوں کی تلاش میں آئے تو اس کا بھی کام تمام کر دیں، لیکن خلیل کو تو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کے آدمیوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کافی انتظار کے بعد حویلی پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بستی کے معتبر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لینے لگا۔ سب نے حویلی پر چڑھائی کرنے پر اتفاق کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حویلی میں کل کتنے لوگ ہیں اور ان کے پاس کتنے اوزار ہیں۔ اس نے دو نوجوانوں امین اور شہزاد کو بلایا اور ان سے کہا بیٹا غور سے میری بات سنو، ہم حویلی پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں حویلی کے اندرونی معاملات کا اندازہ نہیں ہے کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں اور ان کے پاس کتنے اور کس قسم کے اوزار ہیں۔ تم خلیل کے گنڈوں کا منہ کھلواؤ لیکن ایک کام کرنا، ہر آدمی سے علیحدہ تفتیش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ہمیں غلط معلومات دے کر گمراہ کرنا چاہیں۔ ہر آدمی سے تفتیش کے بعد معلومات اکٹھی کرتے جانا اور پھر ہم ان معلومات کا موازنہ کریں گے اور اسی موازنے سے نتائج اخذ کریں گے۔ وہ دونوں بولے جی بابا جی، ہم سمجھ گئے، ہم بالکل ویسا ہی کریں گے جیسا آپ نے بولا ہے۔ امین اور شہزاد نے بالکل ایسا ہی کیا، ہر آدمی سے علیحدہ تفتیش کی۔ ان میں سے کچھ نے تو مار کھانے کے باوجود بھی منہ نہ کھولا اور ڈٹائی پر جمے رہے جبکہ کچھ نے ان کے ایک بار پوچھنے پر ہی فوراً اپنا منہ کھول دیا۔ لیکن جب موازنے کے لیے معلومات اکٹھی کی گئیں تو ان میں سے کسی کی بات دوسرے سے نہیں ملتی تھی۔ یعنی ایک آدمی نے اگر 20 آدمی بتائے تو دوسرے نے 30 اور تیسرے نے 50 اور اسی طرح اوزاروں کی گنتی بھی غلط بتائی گئی۔ بوڑھا آدمی ان ساری معلومات سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ آخرکار اس نے ارباز، اذلان اور زبیر کو بلایا
اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس حویلی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں ہمیں وہ سب فراہم کریں تاکہ حویلی کی طرف پیش قدمی کی جا سکے۔ اذلان بولا، محترم، حویلی کا بیرونی منظر بھوتیا ہے، لیکن اس کے اندر کا منظر اس کے باہر کے منظر سے بالکل مختلف ہے۔ اندر سے حویلی کسی مغل شہنشاہ کے محل کی طرح جگمگا رہی ہے اور چاروں اطراف میں روشنی ہی روشنی ہے۔ ہم حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ راہداری سے گزر کر ہم آگے ہال میں پہنچے، جہاں سے 2 سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی ہیں۔ وہاں اس آدمی نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ہمارے سونے کے لیے دوسری منزل پر الگ الگ کمرے تجویز کیے۔ اس حویلی میں کمرے بہت زیادہ تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ہر ایک کمرے ایک آدمی کی ملکیت ہو، لیکن محترم، میں کمروں کی تعداد بتانے سے قاصر ہوں۔ بوڑھے آدمی نے اس کی بات کاٹی۔ بیٹا، وہ سب تو ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے راستے سے فرار ہوئے تھے؟ اذلان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ محترم، جس کمرے میں زبیر سویا ہوا تھا وہاں سے ایک کھڑکی حویلی کے باغ کی جانب کھلتی تھی۔ ہم چونکہ دوسری منزل پر تھے، اس لیے ہم بستروں کی چادروں کا سہارا لے کر باغ میں پہنچے، جو کہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم باغ سے حویلی کے باہر کی جانب کھلنے والے ایک دروازے کے ذریعے فرار ہوئے۔ اس چھوٹے دروازے کے علاوہ اور کوئی خفیہ راستہ ہمیں معلوم نہیں، بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو طے ہو گیا، ہم اس چھوٹے دروازے سے حویلی کے اندر داخل ہوں گے اور ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ اذلان نے بات کاٹی۔ محترم، انہیں یقیناً پتہ ہوگا کہ ہم وہاں سے فرار ہوئے تھے، اس لیے وہاں اور بھی زیادہ کڑا پہرا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی جال بھی بچھا چکے ہوں، اس لیے وہاں سے داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ بوڑھا آدمی بولا، تو ٹھیک ہے، ہم اپنے سارے لوگ اور اوزار اکٹھے کر کے چلتے ہیں۔ ہم وہاں حویلی کے قریب چھپ کر حملے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں گے اور وہیں جا کر کوئی ترکیب لڑائیں گے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، وہ درندے کہیں فرار نہ ہو جائیں۔ سب نے بوڑھے آدمی کی بات سے اتفاق کیا۔ صرف ضعیف لوگ، بچے اور عورتیں بستی میں رہے، باقی سب ہتھیار تھامے حویلی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ زبیر اور ارباز صبحان کی دیکھ بھال کے لیے بستی میں رکے، جبکہ اذلان حملہ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ وہ اپنے دوست طلحہ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب وہ بستی سے نکلے تو بوڑھے آدمی نے 20 لوگوں کو پورے لشکر کے پیروں کے نشانات مٹانے کا ذمہ سونپا۔ لشکر آگے چلتا گیا اور وہ پیروں کے نشانات مٹاتا چلے آئے، تاکہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ درندے پیروں کے نشانات کا تعین کر کے بستی تک نہ پہنچ پائیں۔ بستی والے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور چھپتے چھپاتے آگے حویلی کی طرف بڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ پیروں کے نشانات مٹاتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے حویلی کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ اب وہ حویلی کے اندر داخل ہونے کی ترکیب لڑانے لگے۔ انہیں حویلی کے اندر سے بہت شور سنائی دیا، جس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حویلی کے اندر موجود لوگ بھی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔